أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. کل بات یہ چل رہی تھی وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری رضائی بہنیں، دودھ شریک بہنیں. تو آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ دودھ شریک بہنیں ایک تو وہ ہوتی ہیں کہ جس عورت سے آپ نے دودھ پیا اس عورت کی بیٹی آپ کی رضائی بہن ہو گئی. اس کی تفصیل کل آپ کو بتا دی گئی تھی. اسی طریقے سے رضائی بہن وہ لڑکی بھی کہلائے گی ایک عورت کا دودھ آپ نے پیا ہے اور اسی عورت کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے. جس عورت کا دودھ پیا ہے یہ لڑکی اس کی رشتے میں کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اس کی بیٹی نہیں ہے یہ، بس دودھ پی لیا اس نے تو یہ بھی رضائی بہن بن گئی. اس سے بھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اس کی بیٹیوں سے بھی آپ کا نکاح، بیٹی کی بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ وہ سب آپ کی بھانجیاں بن جائیں گی رضائی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب اسی کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ سمجھیے. اس بچی سے تو نکاح درست نہیں ہے، نہ اس کی بیٹیوں سے اور نہ بیٹی کی بیٹیوں سے نکاح درست ہے. لیکن اس لڑکی کی جو ماں ہے نا، اس لڑکی کی جو نسبی ماں ہے، حقیقی ماں ہے، اس سے نکاح درست ہے. اس لڑکی کی جو حقیقی بہن ہے اس سے نکاح درست ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ ہاں. اور اسی طریقے سے آپ کا رضائی بھائی ایک تو ہوتا ہے جس عورت کا دودھ آپ نے پیا اس کا لڑکا، وہ لڑکا نہیں، اسی عورت کا دودھ آپ نے بھی پیا اور کسی اور لڑکے نے اس کا دودھ پی لیا، وہ آپ کا رضائی بھائی ہو گیا. یہ آپ کا جو رضائی بھائی ہے، اس رضائی بھائی کی حقیقی ماں سے آپ کا نکاح درست ہے اور اس رضائی بھائی کی حقیقی بہن سے بھی آپ کا نکاح درست ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے آپ کی حقیقی بہن یا حقیقی بھائی کی رضائی ماں، آپ کی بہن، حقیقی بہن نے کسی عورت سے دودھ پیا، اس سے آپ نے دودھ نہیں پیا ہے. آپ کی حقیقی بہن نے کسی سے دودھ پیا ہے، اس سے آپ نے دودھ نہیں پیا. یا آپ کے حقیقی بھائی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے، آپ نے اس کا دودھ نہیں پیا ہے.
تو یہ آپ کی بھائی اور بہن جو ہیں، یہ وہ عورت جس کا دودھ پیا، یہ کون بن گئی اس کی وہ عورت؟ رضائی ماں بنی۔ تو آپ کے حقیقی بھائی اور بہنوں کی رضائی ماں سے بھی آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ ہاں جی۔ تو یہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ نہیں، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں تمہارے اوپر حرام ہے۔ اس کے اندر یہ بھی تفصیل احادیث سے شامل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے دیکھیے، ایام رضاعت یعنی 2 سال کے اندر اندر کسی عورت کا دودھ بچے نے پیا تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ دودھ ناک یا منہ کے ذریعے اگر پیٹ کے اندر پہنچایا گیا ہے تو ہی رضاعت ثابت ہوگی۔ اگر اس دودھ کو بچے کے ناک یا منہ کے بجائے پیشاب کے راستے سے یا پاخانے کے راستے سے پہنچایا گیا پیٹ کے اندر، رضاعت ثابت، حرمت رضاعت ثابت۔ جس کا دودھ ہے یہ اس کی ماں نہیں بنے گی اور کوئی رشتہ رضاعت کا ثابت نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دودھ منہ یا ناک کے راستے سے اگر پیٹ کے اندر پہنچائے تبھی رضاعت ثابت ہوگی، تبھی وہ ماں بنے گی رضائی، اور دوسرے رشتے آئیں گے۔ اگر اسی دودھ کو پیشاب کے راستے سے یا پاخانے کے راستے سے پہنچا دیا جائے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی، یا انجیکشن کے اندر بھر کر نسوں کے ذریعے پہنچا دیا جائے تو بھی رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب تیسرا مسئلہ دیکھیے، عورت کا دودھ اگر بکری، گائے، بھینس، اونٹنی، ان کے دودھوں کے اندر ملا کر پلایا جائے تو کسی عورت کے دودھ کو ان دودھوں کے اندر ملا کر پلایا گیا بچے کو، تو اب رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر عورت کا دودھ اور جانور کا دودھ بالکل برابر برابر ہے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، زیادہ ہے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ عورت کا دودھ بکری کا دودھ بالکل برابر ہے، رضاعت ثابت ہو جائے گی، یا عورت کا دودھ زیادہ ہے جانوروں کے دودھ سے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اگر عورت کا دودھ جانوروں کے دودھ سے کم ہے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے اگر بجائے کسی جانور کے دودھ میں ملا کر پلانے کے کسی دوے کے اندر ملا کر پلا دیا گیا، مثلا کھانسی کی سیرپ لائے یا بخار کی سیرپ لائے اور بچے کو اس کو کڑواہٹ کو دور کرنے کے لیے ملا کر پلا دیا ماں کے دودھ کے اندر یا کسی اور بنا پر، تو اگر دوے کے اندر ملا کر پلایا گیا ہے تو بھی یہی دیکھا جائے گا دوا زیادہ ہے کہ دودھ زیادہ ہے۔ اگر دوا اور دودھ دونوں برابر ہے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، دودھ زیادہ ہے دوا کم ہے رضاعت ثابت ہو جائے گی، دوا زیادہ ہے دودھ کم ہے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اب آگے دیکھیے چوتھا مسئلہ، اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی مرد کو دودھ اتر آئے اور کسی بچے کو پلا دیا جائے، رضاعت کا تعلق عورت سے ہے مرد سے نہیں ہے، اس لیے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ پانچواں مسئلہ، اگر دودھ پینے کے بارے میں پینے یا نہ پینے میں شک پیدا ہو گیا، پینے یا نہ پینے میں شک پیدا ہو گیا تو صرف شک کی بنا پر رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے جبکہ یقین کا درجہ حاصل نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ صرف شک کی بنا پر رضاعت کا ثبوت نہیں ہوتا ہے جب تک کہ یقین کا درجہ نہ حاصل ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی لڑکی کے بارے میں لڑکے کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں نے ایک ہی کا دودھ پیا ہے اور دونوں شادی شدہ ہیں
مسئلہ یہاں پر آ کر پھنسے گا نا، شادی شدہ نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، یا رشتہ طے ہونے والا ہے تب فرق پڑے گا آ کر، تو اس رشتے کی حلت پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہاں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی کوئی شک کی گنجائش پیدا ہو رہی ہو تو ذرا باریکی سے غور کر لے، کیونکہ یہ پورے زمانے کی حرمت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تحقیق کر لے، غور کر لے اس کے اندر باریکی سے، پھر اس کے بعد آگے مسئلے کو نکالا جائے گا۔ چھٹا مسئلہ، اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کر لیا اور کسی دوسری عورت نے یہ دعویٰ کر لیا کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو دونوں رضائی بھائی بہن ہیں۔ اگر دونوں کا اقرار اس پر ثابت ہو جائے، اس لڑکی اور لڑکے کا، تو فوراً ہی نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، عورت کہہ رہی میں نے دودھ پلایا ہے، اور جن کا رشتہ ہوا وہ انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا یہ عورت دیندار ہے یا نہیں ہے۔ اگر دیندار اور صاحب تقوی اور صلاح عورت ہے تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ احتیاط کا تقاضا اسی کے اندر ہے کہ نکاح کے رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور فقہاء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی کے رشتے کی بات چل رہی ہے اور یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان دونوں کا مسئلہ رضاعت کا ہے آپس میں، تو پھر رشتہ کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ آٹھواں مسئلہ، رضاعت کے ثبوت کے لیے دو دیندار مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ کسی بچے اور بچی نے کسی کا دودھ پیا، اس کے ثبوت کے لیے دو دیندار مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ اگر دو دیندار مرد گواہی دیں تو رضاعت ثابت ہوگی، اگر ایک عورت نے گواہی دی تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر رشتہ ہو چکا ہے تو ایک مرد اور ایک مرد عورت کی گواہی پر چونکہ حرام اور حلال کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اب اسی طرح نواں مسئلہ، جس طرح دو دیندار مردوں کی گواہی سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک دیندار مرد اور ایک دیندار عورت کی گواہی سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے احتیاطاً۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو اگر جو شریعت نے رضاعت کی جو گواہی کی حد اور نصاب متعین کیا اس سے کم بھی ہو اور رشتہ ہونے والا ہے تو نہ کیا جائے، اور ہو چکا ہے تو احتیاط اور افضل کیا بتلایا علماء نے؟ کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے تاکہ حرمت کے اندر آدمی مبتلا نہ ہو۔ اب آگے دیکھیے، سمجھ میں آ گیا مسئلہ نا سب کو؟ اب آگے دیکھیے، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعِ، اور حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری رضائی بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، امہات جمع ہے امن کی، امن کے معنی آتے ہیں عربی میں ماں کے، امہات اس کی جمع ہے مائیں، نساؤن کے معنی عورت، لیکن یہاں پر نساؤن جو ہے وہ عورت کے معنی میں نہیں ہے، تمہاری عورتیں یعنی تمہاری بیویاں۔ تو وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں کون ہوئی؟ وہ ساس، ساس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی ساس کے اندر عورت کی نانی بھی آ گئی ساری بیوی کی، اور بیوی کی دادیاں بھی آ گئیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اسی طریقے سے عورت کی ماں میں بیوی کی رضائی ماں بھی آ گئی، رضائی جس عورت کا دودھ پیا ہے بیوی نے وہ بھی اسی ماں کے اندر شامل ہے، اس سے بھی نکاح حلال نہیں ہے۔ تو وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم میں اور حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی بیوی کی اصلی ماں، بیوی کی رضائی ماں، بیوی کی نانیاں اور بیوی کی دادیاں،
یہ سب کے سب حرام ہیں، سب کے سب ماں کے اندر شامل ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے اگر مرد نے کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا ہے تو اس زانیہ عورت کی ماں بھی اس مرد پر حرام ہے۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت سے شبہ میں ہم بستری کر لی ہے، صحبت کر لی ہے، شبہ میں بیوی سمجھ کر صحبت کر لی ہے اس سے شبہ میں، تو اب یہ شبہ سے جس سے صحبت ہو گئی ہے اس کی ماں بھی اس کے اوپر حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرد نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لیا ہے تو بھی اس عورت کی ماں اس مرد پر حرام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ منکوحہ عورت کی مائیں، زنا کی ہوئی عورت کی ماں، شبہ میں ہم بستری جس سے ہو گئی اس کی ماں، شہوت سے کسی عورت کو چھو لیا اس کی بھی ماں، سب کے سب اس پر حرام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کی مائیں۔ جب ماں حرام ہے تو اس کے اندر اس کی پوتیاں اور اس کی نواسیاں یہ سب بھی اسی کے اندر شامل ہو جائیں گی حرمت کے اندر۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بیوی کی ماں کی پوتیاں بھی تو ہوں گی، نواسیاں بھی تو ہوں گی، اس کی دوسری بیٹی کی لڑکیاں، اور وہ سب بھی حرام ہو جائیں گی اس کے اوپر، اسی کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ اب آگے دیکھیے اللہ فرماتا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے اور حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری وہ ربیبہ لڑکیاں اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، جن کی تم نے پرورش کی ہے یا جو تمہاری گود میں پرورش پائی ہوں، من نسائکم، اور وہ لڑکیاں ان عورتوں سے ہوں اللاتی دخلتم بہن، جن عورتوں سے تم نے دخول کر لیا ہو، صحبت کر لیا ہو۔ کیا مسئلہ نکلا؟ کسی عورت سے آپ نے نکاح کیا، اس عورت کے پچھلا کوئی شوہر تھا، اس سے کوئی بیٹی تھی، کوئی لڑکی تھی، یہ لڑکی آپ کے اوپر حرام ہو جائے گی کب؟ جب نکاح کرنے کے بعد آپ اس سے صحبت کر لیں تب۔ اگر صرف نکاح ہوا ہے، صحبت نہیں ہوئی ہے، تو یہ لڑکی حرام نہیں ہے۔ صحبت کرنے کے بعد یہ لڑکی حرام ہو جائے گی، اور جب یہ لڑکی صحبت کرنے کے بعد حرام ہو گئی تو اس لڑکی کی لڑکی اور لڑکی کی لڑکی کی لڑکی، ایسے نیچے تک چلے جائیے، وہ سب حرمت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ جی ہاں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَحَلَائِلُ اب فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پس اگر تم نے ان کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے میں۔ وَحَلَائِلُ ابنائکم الذین من اصلابکم، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہارے صلب سے ہیں، تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں کون ہوئی ہے؟ بہوؤں سے بھی نکاح حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر باپ نے یہ بیٹے کی حقیقی بیٹے کی بیوی، اسی طریقے سے یہ تو منکوحہ بیوی کے بارے میں بات ہوئی، اگر بیٹے نے کسی عورت سے زنا کر لیا ہے تو یہ زانیہ عورت بھی باپ کے اوپر حرام ہے۔ بیٹے نے کسی سے شبہ میں ہم بستری کر لی ہے تو یہ بھی حرام ہے باپ کے اوپر۔ اسی طریقے سے بیٹے نے
کسی عورت کو شہوت سے چھو لیا ہے تو بھی یہ حرام ہے باپ کے اوپر، سب اسی کے اندر شامل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور عورتیں تمہارے ان بیٹوں کی الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے صلب سے ہوں، تمہارے حقیقی بیٹے ہوں۔ یہ صلب کی قید جو اس کے اندر لگی ہے، اس سے نکل گیا وہ بیٹا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں متبنہ، منہ بیلا بیٹا۔ اگر کسی کا لہ پالک بیٹا ہے، کسی نے کسی سے لے لیا، اس کی پرورش کی، منہ بولا بیٹا، عربی میں اس کو متبنہ کہتے ہیں یا لہ پالک کہا جاتا ہے، تو ان بیٹوں کی بیویاں حرام نہیں ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کر دیا تھا، دونوں میں بنی نہیں، طلاق ہو گیا۔ عدت گزر جانے کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا حضرت زینب سے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو صلبی کی قید یہاں جو لگی ہوئی ہے تمہارے حقیقی بیٹے، اس سے وہ بیٹوں کی بیویاں نکل گئیں جو آپ کے حقیقی نہیں بلکہ کون ہیں؟ منہ بولے بیٹے ہیں، متبنہ بیٹے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ زمانے جاہلیت کے اندر متبنہ بیٹے کی بیویوں کو حلال نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو بڑا ہنگامہ ہوا کہ صاحب وہ تو اپنے بہو کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو قرآن پاک کی اس آیت نے آ کر اس کا ازالہ فرمایا کہ اللہ نے حرام ہی کہا کیا ہے کہ جو حرام ہو۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو متبنہ بیٹوں کی بیویوں سے نکاح آپ کر سکتے ہیں، اس آیت پاک سے ثابت ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے اوپر عمل بھی رہا ہے۔ اسی طریقے سے رضائی بیٹا کون ہوگا آپ کا؟ آپ کی بیوی کا دودھ کسی بچے نے پی لیا جو آپ کا بچہ نہیں ہے، وہ آپ کا رضائی بیٹا ہو گیا نا۔ اس بیٹے کی بیوی بھی آپ کی بہو ہے، رضائی بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور رضائی بیٹے نے اگر کسی عورت سے شبے میں ہم بستری کیا یا زنا کیا یا شہوت سے چھوا تو اس کی بیویاں بھی آپ پر حرام ہے۔ یحرم من الرضاعۃ ما تحرم من النسب، نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، حدیث پاک ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اب آگے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ بھی حرام ہے تمہارے لیے کہ تم جمع کرو بین الاختین، دو بہنوں کو بیک وقت ایک ساتھ میں، دو حقیقی بہنوں کو، سگی بہنوں کو ایک ساتھ میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ ایک کا انتقال ہو جائے، عدت گزر جانے کے بعد آپ دوسری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، ایک کو طلاق ہو گئی، بیک وقت ایک ہی ساتھ میں دو بہنوں کو نکاح کے اندر جمع کر کے رکھنا حرام ہے، چاہے وہ بہنیں دونوں حقیقی ہوں یا دونوں بہنیں اللاتی ہوں یا دونوں بہنیں اخیافی ہوں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے یا وہ دونوں بہنیں رضائی ہوں، دونوں بہنوں کو جمع کر کے رکھنا نکاح کے اندر یہ حرام ہے۔ بیک وقت ایک کے بعد ایک سے نکاح ہو سکتا ہے عدت گزر جانے کے بعد۔ اسی طریقے سے اسی کے اندر شامل کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، کہ پھوپھی اور بھتیجی، باپ کی بہن پھوپھی ہوئی ہے نا، اب وہ بہن کا یہ بھائی ہوا تو بھائی کی لڑکی کیا ہو گئی؟ بھتیجی ہو گئی، بھائی کی لڑکی بھتیجی ہوتی ہے نا۔ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ میں نکاح کے اندر جمع کر کے رکھنا حرام ہے۔ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ میں نکاح کر کے رکھنا حرام ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خالہ اور بھانجی دونوں کو بیک وقت نکاح کے اندر رکھنا حرام ہے۔
اسی طریقے سے فقہاء نے ایک اصول بتایا، اگر دو عورتوں سے آپ نکاح کر رہے ہیں، اگر ایسا ہو کہ ایک کو مرد مانا جائے تو دوسری کو عورت، ایک کو مرد اور ایک کو عورت مانا جائے، تو ان دونوں کا رشتہ اگر نہ ہو سکتا ہو مرد ماننے کی صورت میں، تو ان دونوں عورتوں کو بھی جمع کر کے رکھنا حرام ہے۔ ایک اصول اور قاعدہ بتایا کہ اگر دو عورتیں آپ جمع کر رہے ہیں، اگر ان دونوں عورتوں میں ایک کو مرد مانا جائے اور دوسرے کو عورت مانا جائے، تو ان دونوں کا رشتہ اگر مرد ماننے کی صورت میں ایک کو حرام ہو جاتا ہو، دونوں کا رشتہ نہ ہو سکتا ہو، تو پھر آپ کو ان دونوں عورتوں کو بھی جمع کر کے رکھنا حرام ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ پھر سے سمجھیے، دو عورتوں سے آپ نے نکاح کیا، دونوں عورتیں ہیں، لیکن اگر ان دونوں عورتوں میں ایک کو مرد فرض کیا جائے اور ایک کو عورت، چاہے اس طرف سے چاہے اس طرف سے، تو ان دونوں کا رشتہ نہ ہو سکتا ہو آپس میں، دونوں کا ایسا کوئی رشتہ بن رہا ہو کہ ایک کو مرد ماننے کی صورت میں دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو عورت، تو اس صورت میں ایسے دو عورتوں کو بھی جمع کر کے رکھنا حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ چلیے جانے دیجیے، اتنا نہیں سمجھ میں آئے تو بعد میں سمجھ لیجیے گا اس کو۔ یہ ایک اصول اور قاعدے کلیہ کے طور پر حضرات فقہاء نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح ایک ساتھ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو بھی حرام جمع کر کے رکھنا حرام ہے۔ ہو گیا؟ اب آگے دیکھیے، اللہ فرماتا الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو تم سے پہلے ہو چکا، اگر ایسا آپ سے پہلے اسلام لانے سے ہو چکا ہے تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اگر دو بہنیں ہیں تو ان کو رکھے رہو، معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہو چکا اگر دو بہنیں تو فوراً طلاق دو۔ چنانچہ حضرت فیروز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو میرے نکاح میں دو عورتیں، دونوں بہنیں تھیں ایک ساتھ میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کو طلاق دے دو۔ تو زمانے جاہلیت کا نکاح اگر باقی ہے تو وہ گناہ معاف ہو گیا ہے، لیکن طلاق دینا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ ہاں، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب کچھ عورتیں اور ہیں جن سے نکاح حرام ہے، اس کی تفصیل کل دعا فرمائیے اللہ رب العزت قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ہاں، ماموں ذات، خالہ ذات، پھوپھی ذات، چچا ذات، بہنیں حلال ہیں۔ اللہ کی بہن ہوتی ہے جس کے باپ ایک ہوں، ماں الگ الگ، دونوں کے باپ ایک ہوں۔